الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم بلا شک و شبہ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام میں سے سب سے اعلیٰ و اشرف ہیں اور آپ تمام انبیاء و رسول کے سردار اور پیشوا ہیں۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام میں سے سب سے اعلیٰ و اشرف ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بلا شک و شبہ سیدنا ابو بکر
بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام کے امام اور پیشوا اور مقتدا ہیں۔ جس طرح حضرت کو سب نبیوں کا سردار اور امام تسلیم کرنے سے نہ دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار ہوتا ہے نہ ان کی تنقیص ہوتی ہے، اسی طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ کا امام اور پیشوا تسلیم کرنے سے نہ دیگر صحابہ کی صحابیت کا انکار ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی تنقیص واقع ہوتی۔ یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں، اللہ کی عطا اور اس کا فضل و کرم ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بعض میں سے منتخب کر کے بعض پر ان کو فضیلت اور فوقیت اور برتری اور عزت و شرف عطا فرماتا ہے۔ امت محمدیہ میں سے یہ سعادت اور یہ اعزاز سیدنا عبداللہ بن عثمان کے حصے میں آیا، اور جب ہم اس مقدس و مطہر ہستی اقدس و مقدس کی سیرت پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ شخصیت اپنے کردار، اپنے ایمان، اپنی صداقت، اپنی دیانت، اپنی طہارت، اپنی عصمت کے لحاظ سے اس قابل نظر آتی ہے کہ واقعی عبداللہ بن عثمان اسی مقام کے حقدار تھے کہ جو مقام ان کو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے عطا فرمایا۔ چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور جمادی الثانی کی 22 تاریخ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رحلت اور وفات کی تاریخ ہے۔ اس مناسبت سے میری عقیدت اور میری محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں امت کے اس محسن کے احسانات کا ذکر خیر کروں۔ امت محمدیہ کے اس سب سے افضل ترین انسان کی ان خدمات کو خراج عقیدت پیش کروں کہ جن خدمات کی بدولت اللہ نے اس بہترین امت کو عصمتوں کے مزید معراج پہ فائز کیا ہے۔ یاد رکھیے سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص اللہ کا کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اپنے محسنوں کے احسانات کو یاد کر کے ان کے حضور
احسانات کا بدلہ ادا کر چکا۔ عمر ہوں، ان کے بھی احسانات تھے، بدلہ ادا کر چکا۔ عثمان کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا۔ علی کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا۔ طلحہ و زبیر کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا۔ سعد و سعید کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا۔ غرض کے اپنے سب محسنین کے احسانات کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں۔ دنیا میں ان کے احسانات کا بوجھ اتار کر جا رہا ہوں، لیکن ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے مجھ رسول خدا پر وہ احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کہ میں دنیا سے جاتے ہوئے بھی ابو بکر کے احسانات سے زیر بار ہوں۔ میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا کر کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، سوائے ابو بکر کے۔ اس کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ میں ان احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکا، بلکہ قیامت کے دن میرا رب ابو بکر کو ان احسانات کا بدلہ معاشر میں عطا کرے گا کہ جو احسانات ابو بکر نے مجھ پر کیے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ کتنا عظیم انسان، یہ کتنا ملائکہ کے لیے بھی قابل رشک انسان، جس کی تقدیس، جس کی طہارت کے کیا کہنے۔ لوگوں، یہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یہ وصی رسول اللہ ہے، یہ ابو بکر خلیفۃ بلا فصل ہے، یہ ابو بکر خلیفۃ الرسول ہے، یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ ابو بکر عتیق ہے، یہ ابو بکر یار غار ہے، یہ ابو بکر یار مسار ہے، یہ ابو بکر اصطلاح قرآنی میں صاحب ثانی اثنین ہے، یہ ابی بکر امیر المؤمنین ہے، یہ ابی بکر سید المؤمنین ہے، یہ ابو بکر امام المؤمنین ہے، یہ ابو بکر امام المتقین ہے، یہ ابو بکر سید المتقین ہے، یہ ابو بکر امین المؤمنین ہے، یہ ابی بکر خیر مجسم ہے، یہ ابی بکر محسن رسول ہاشمی ہے، یہ ابو بکر وزیر رسول کائنات ہے، یہ ابو بکر مجسمہ محبت رسول ہے، اور یہ ابو بکر گواہ نکاح بطول ہے، اور یہ ابو بکر مزاج شناس نبوت ہے، اور یہ ابو بکر فہم و فراست کے بحر بے کنار ہے، اور یہ ابو بکر محافظ ناموس ختم نبوت ہے، اور یہ ابو بکر منبع علم و عرفان ہے، اور یہ ابو بکر تدبر و فراست کے شاہکار ہے، یہ ابو بکر اشداء علی الکفار ہے، یہ ابو بکر حق کی للکار ہے، یہ ابو بکر اللہ کی تلوار ہے، یہ ابو بکر حیدر کرار کا امام ہے، یہ ابو بکر صدیقہ کا صدیق باپ ہے، اور یہ ابو بکر جس ابو بکر پہ امامت، جس ابو بکر پہ امانت، جس ابو بکر پہ خلافت، جس ابو بکر پہ دیانت، جس ابو بکر پہ صداقت، جس ابو بکر پہ سخاوت بھی ناز کرتی ہے، جس کی زندگی کا ہر نقش مینارہ نور ہے، وہ ابو بکر جس کی زندگی کا ہر پہلو
शान खुद रब्बे रहमान बयान करता है। कभी कहा जाता है वसानी यसनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। और जिसकी शान कुरान इन लफ्ज़ों में बयान करता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिह, और जिस अबू बकर के लिए वसयुजन्नबुहुल अतक़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का की सदाकतें और शहादतें अर्शे बरी से आती है। अल्लाह अल्लाह, ये अबू बकर यारो, ये सब दामने नबूवत की बरकतें हैं। जो भी जितने खुलूस से, जितनी मोहब्बत से दामने नबूवत से चिमट जाता है, अल्लाह उसको इतना ही मुताहिर और मुकद्दस कर देता है। हालांकि ज़माने जाहिलियत में इस शख्स का नाम अब्दुल काबा था, काबे का बेटा। अल्लाह के हबीब ने ऐलाने नबूवत किया तो सबसे पहले इस सादिकुल मस्दूक की तस्दीक की सआदत हासिल करते हैं। औरतों में उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, और अपना गुलामों में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा, और बच्चों में हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये चार अशखास सबसे पहले सादिकुल मस्दूक पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक करने की सआदत हासिल करते हैं। और यारों, इन चारों में से भी सबसे पहले जिसने सादिकुल मस्दूक की सच्ची नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक की वो जनाबे अबू बकर है। इसीलिए अबू बकर को न सिर्फ के लक़्ब सिद्दीक मिला, बल्कि अबू बकर आता है तो सिद्दीक अकबर बन के आता है। अल्लाह अल्लाह, आए ना, आका ने पूछा प्यारे क्या नाम है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने, मेरे घर वालों ने मेरा नाम अब्दुल काबा रखा है। फरमाया प्यारे ये नाम अच्छा नहीं, ये शिरकिया नाम है, मैं तेरा नाम रखता हूं। और मेरे नबी ने अपनी ज़बान अक़दस से नाम अब्दुल्ला तजवीज़ फरमाया। काबे का बंदा नहीं, अल्लाह का बंदा, नाम अब्दुल्ला रखा। और नाम अब्दुल्ला, कुनियत अबू बकर, लक़ब सिद्दीक, लक़ब अतीक, वालिद का नाम उस्मान, कुनियत अबू कहाफा, वालिदा का नाम सलमा, कुनियत उम्मुल खैर, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू कहाफा के बेटे, उस्मान के बेटे, सलमा उम्मुल खैर के बेटे अब्दुल काबा के नाम के साथ आते हैं, लेकिन दरबारे नबूवत से नाम अब्दुल्ला रखा जाता है। फिर ये अब्दुल्ला वाकई अल्लाह का वो बंदा साबित हुआ, वो अल्लाह का बंदा कि जिसने बंदगी का हक अदा कर दिया। दोस्तों, इस शख्सियत का तज़किरा करते और सुनते वक्त ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मास दास्तान कोई मतलूब व मकसूद नहीं है, बल्कि हमने अपने ईमान को इनके ईमान पर, कि जिनके ईमान को अल्लाह ने मेयार ईमान करार दे दिया, जरा रख कर परखे तो सही कि हमारे ईमान का क्या हाल है, हमारे हुब्बे रसूल के दावों की क्या कैफियत है, और हमारे इश्क़े रसूल के नारों का क्या हाल है। बस इसी मतमाए नजर से, इसी नुक्ताए नजर से, इसी सोच से कि हमने सिद्दीक अकबर की मुनव्वर जिंदगी से रोशनी हासिल करनी है, हमने
سے وہ نور حاصل کرنا ہے کہ جو ہمیں اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے قریب تر کر دے. اور ہم نے یہ اندازہ بھی لگانا ہے کہ یہ عصمتیں اور یہ رفتیں یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں مل جایا کرتی، بلکہ ان عصمتوں اور رفتوں کے حصول کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، رسول کی محبت کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے مال و منال کو، اپنے خیش و اقارب کو، اپنے گھر بار کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے عزت کو، اپنے ناموس کو اللہ کی محبت کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے اور رسول اللہ کے اشاروں پہ لٹانا پڑتا ہے. اور یہ اللہ کا بندہ، سبحان اللہ، حضرت عثمان کا نام کس نے نہیں سنا؟ اور عثمان شہید مدینہ، عثمان کی قربانیوں سے کون آگاہ نہیں؟ یارو یہ عثمان بھی حضرت ابو بکر کا صدقہ جاریہ، صدیق اکبر کی محنتیں ہوئیں اور عثمان بھی ہلکا بگوش نبوت اور رسالت ہوئی. اللہ اللہ، پھر انہی حضرت صدیق اکبر کی محنتوں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دیگر جلیل القدر صحابی اور صحابیات نور اسلام سے اپنے سینوں کو منور کرتے ہیں. اور یہ ابو بکر کا ایک کارنامہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کے 5 جلیل القدر افراد سیدنا صدیق اکبر کی محنتوں سے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہیں. اور یہ صدیق اکبر کا کارنامہ ہے کہ مخلصین کی جماعت کے لیے جس قدر اپنی توانائی، جس قدر اپنی رانائی، جس قدر اپنے دماغ کو، اپنی قوتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو اور اپنے اقارب کو جناب ابو بکر صدیق نے قربانیاں پیش کی ہیں. اللہ کی قسم اس قدر قربانیوں میں کوئی بھی جناب صدیق اکبر کا ہمسر اور ثانی نہیں ہو سکتا. اور پھر دوسری طرف بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں نا بلال حبشی کہاں؟ ہماری قوم، ہمارے نوجوان اپنے اسلاف کو نہیں جانتے. انہیں کیا پتا کہ ہمارے اسلاف کون ہیں؟ ان سے پوچھو فلاں کھلاڑی کا کیا نام ہے، فلاں ایکٹر کا کیا نام ہے، فلاں مسخرے کا کیا نام ہے، فلاں گانے والے کا کیا نام ہے، فلاں ناچنے والے کا کیا نام ہے، تو جناب یہ فر بتلا دیں گے. اور ہائے ہمارے سرائے ابلاغ بھی، ہمارے نشریاتی ادارے بھی اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں، پسے پش ڈال چکے ہیں. اگر ان کا ذکر بھی ہوتا ہے تو ماذ خانہ پوری کے لیے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ امت سوال پذیر ہے، اور جو امت اپنے صالحین کو، اپنے اسلاف کو، ان کی قربانیوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم روبہ زوال ہو جاتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بلال جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر کے کہتا ہے کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آسان لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم آسان لا الہ الا اللہ. اور کہنے والا کوئی کہتا ہے بلال یہ وقت نہیں ہے وگرنہ تشدد کی انتہا ہو جائے گی، تو بلال کہتا ہے، اور اقبال بلال کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ نغمہ فسق گل و لالہ کا
مراقبے میں بیٹھ کر لا الہ سبھی کہہ لیتے ہیں، حجروں میں بیٹھ کر اللہ اور لا الہ الا اللہ کے ذکر سبھی کر لیتے ہیں۔ لطف تو تب ہے کہ جب سنت خلیلی ادا کرتے ہوئے بتوں کے سینے پہ چڑھ کر اور بت فروشوں کے گرے بال میں ہاتھ ڈال کر کے اور بتوں کے پجاریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے مجھے ہے حکم آزاد لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آسان لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بلال کی آگ کے انگاروں پہ دی ہوئی آسان ہی ہے کہ آج مشرق و مغرب بلال آذانی سے گونج رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اس آذان سے آذان بلالی سے گونج رہے ہیں۔ مشرق و مغرب میں آج لا الہ الا اللہ کی آوازیں سنائی دے رہی ہے۔ یہ بلال بھی سیدنا ابو بکر صدیق کا صدقہ جاریہ ہے۔ جا کر دیکھا آگ کے انگاروں پہ لیٹے ہوئے بلال، نیچے آگ اوپر پتھر۔ اللہ اللہ، یہ کون؟ حبشے کا غلام، غلام کا بیٹا، خود بھی غلام، رنگت اتنی سیاہ کہ رات کی سیاہی کو بھی مات کرتی ہے، رنگ بڑا کالا، بلال کا رنگ بڑا سیاہ، لیکن خدا کی قسم دل 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ منور، دل کا نور آفتاب و مہتاب کے نور کو بھی ماند کرتا ہے۔ اور یارو چہرے کی سیاہی کوئی سیاہی نہیں، دعا کیا کرے اللہ دل کی سیاہی سے محفوظ رکھے، اللہ دل کو کالا نہ کرے۔ یہ چہرے کی رنگتیں ان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت بلال کو جب دیکھا ظلم کی چکی کے ان پاٹوں میں پس رہے ہیں، آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھ کر آیا ہوں بلال بڑا تنگ ہے، بلال بڑی اذیت میں ہے۔ یا نبی اللہ بلال بڑا ہی دکھوں میں گرا ہوا ہے، کیا بتاؤں کہ اس کی چربی اور اس کا خون جب اس کے زخموں سے رشتہ ہے نا، آگ بجھ جاتی ہے، لیکن دشمنوں کے دل کے انتقام کی آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ سرور کائنات نے بھی سنا، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا ابو بکر ماذ خبریں دینے سے کیا بنتا ہے؟ پیارے بلال تو وہ سیاہ فام غلام ہے نا جس کے عوض اللہ نے اپنی جنت کو محسوس کیا ہے۔ بلال کی جان کے بدلے اللہ کی جنت چاہتے ہو نا تو پھر دیر نہ کرو۔ سیدنا بلال کو ابو بکر صدیق اکبر نے منہ مانگے دام دے کر خریدا، خرید کر راہ خدا میں آزاد کیا۔ نادیہ کو خریدا، نادیہ کو خرید کر آزاد کیا، نادیہ کی بیٹی کو خریدا، اس کو خرید کر آزاد کیا، سنیرہ کو ظالموں کے ظلم سے چھڑایا۔ غرض ابو بکر صدیق غلاموں کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے والا صدیق ہے، اور مظلوموں، بے قصوں اور ناداروں کو اپنی دولت لٹا کر راہ رب میں آزاد کرنے والا ہے۔ جہاں جلیل القدر صحابہ جناب ابو بکر صدیق کی ذات کا صدقہ جاریہ ہے، وہاں یہ غلام، یہ کمزور،
تصدیق تنہا قرآن اسی لیے نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک تھا سچ لے کر آنے والا صادق المصدوق پیغمبر، اور ایک تھا اس سچ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق اکبر۔ اور پھر تصدیق بھی ایسے کی کہ ابو بکر نے ثابت کر دیا کہ نبی کی نبوت کی تصدیق اگر کسی نے کرنی ہے تو اہل حدیث کے پیشوا اور اہل حدیث کے مقتدار امام ابو بکر صدیق اکبر سے سیکھے کہ کس طرح نبوت کی تصدیق کرنی ہے۔ اور تصدیق کا ابو بکر نے، انشاءاللہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ جو لقب اللہ یا اس کے رسول نے صدیق کا دیا اور تمغہ صداقت عطا کیا، ابو بکر نے اس چادر صداقت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا۔ انتہائی نامساعد حالات میں، انتہائی مشکل ترین گھڑیوں میں صدیق نے ثابت کیا کہ اگر اس کائنات میں محمد مصطفیٰ کی امت میں سے سب سے کوئی سچا ترین انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جا رہے تھے نا سفر ہجرت میں دشمنوں کا تعاقب، دشمنوں کا پیچھا، سائے کی طرح تھا۔ جان نبوت انتہائی خطرات میں گری ہوئی، دونوں جا رہے ہیں راستے میں، بعض دفعہ جاننے والے ملتے ہیں نا، ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ ساتھ کون ہے؟ اور اگر بتاتے تو دشمنوں تک بلا تاخیر اطلاع پہنچ جاتی کہ محمد اور ابو بکر اکٹھے جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام بتلاتے تو راز فاش ہو جاتا، اور اگر غلط بیانی کرتے تو چادر صداقت داغدار ہو جاتی۔ اب کہنا بھی سچ ہے، اور سچ بھی اس طرح کہ جان نبوت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ پوچھا کون ہے؟ تجھے تو جانتے ہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتلانے والا ہے، یہ وہ ہے جو مجھے راستہ بتلانے والا ہے، میرا پیشوا ہے، میرا مقتدا ہے، میرا راہبر ہے۔ انتہائی پرخطر گھڑی میں بھی صدیق نے اپنی صداقت پہ آنچ نہ لی اور تصدیق کی، حق ادا کر دیا۔ آقا معراج سے واپس تشریف لائے۔ معراج میرے آقا، میرے مخدوم، میرے پیر و مرشد، میرے قائد اور میرے مقتدار، میرے امام اور میرے نبی اور رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عزتیں میں محمد کے جوتوں پہ قربان نہ کر دوں؟ سارے وقار، ساری عصمتیں میں مصطفیٰ کے جوتوں پہ قربان نہ کر دوں؟ یوں ہی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تانے ہمیں دیتے ہیں جی ان کا مرشد کوئی نہیں، ان وہابیوں کا پیر کوئی نہیں،
نہیں، ان کا مقتدا کوئی نہیں۔ ہم نے کہا جس کا محمد ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ مصطفیٰ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، تم مرشدوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ مصطفیٰ جیسا رب نے کوئی بنایا نہیں، اس کے مل جانے کے بعد کائنات کے رب کی قسم ہمیں کسی اور کی تمنا نہیں۔ آقا معراج سے واپس آئے، اپنے سب سے بڑے اور عظیم معجزے کا ذکر کیا۔ ایک رات میں مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی تک، راستے میں مختلف آیات بینات کا مشاہدہ کرتے گئے۔ مسجد اقصی میں انبیاء اور رسل کی امامت کروائی، وہاں سے عالم بالا کا سفر شروع ہوا۔ براق پہ سوار خادم سید الملائکہ جبریل اور شب اسرا کا مہمان خاتم الانبیاء ہے۔ عالم بالا کا سفر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، انبیاء سے ملاقاتیں ہیں۔ اللہ کے اس قرب کو حاصل کیا کہ جو قرب کسی دوسرے کو نصیب نہ ہوا۔ اس کی بارگاہ میں تحیات، طیبات اور صلوات کے نذرانے پیش کیے، اس کے عطیات کو وصول کیا، جنت و دوزخ کے مختلف مناظر کا مشاہدہ کیا، اور پھر رات کے اسی حصے میں اللہ نے واپس مکہ مکرمہ بھی پہنچایا۔ ایک ہی رات واپس آئے نا، آپ نے اپنے سفر معراج کا ذکر کیا کہ میں رات کو ایسے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سارے سفر کو آپ نے بیان کیا۔ مخالفین اور کافر مشرکین ویسے ہی حضرت کے مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اس بات کو جب سنا، سن کر انہوں نے اس بات کو حضرت کے لیے ایک بہت بڑے تمسخر کا ذریعہ بنایا۔ اب کون تسلیم کر سکتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں اتنا طویل اور اتنا عظیم سفر طے ہو جائے؟ بظاہر بڑا مشکل ہے، بڑا ناممکن ہے، لیکن جب یہ کام اللہ کروانے پر آئے تو اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب ذکر معراج کیا نا، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، وہ ذات پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ تم کہتے ہو کیسے ممکن؟ اگر اللہ چاہے تو بالکل عین ممکن ہے۔ ابو جہل نے اس بات کو سنا، ویسے ان لوگوں کو بہانا چاہیے تھا، یہ تو بڑی معقول بات ہاتھ میں آئی۔ ابو جہل دوڑا دوڑا آیا جناب ابو بکر کے پاس، کہتا ابو بکر ایک بات بتلاؤ۔ جناب ابو بکر نے فرمایا کہو ابو جہل، کیا نئی بات لے کر آئے ہو؟ کہا کہ جناب یہ بتلائیں، میرے سوال کا جواب دیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے
وہاں سے میں نے آسمان کی طرف سفر کیا، 1 2 3 4 5 6 7 ساتوں آسمانوں کو طے کیا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، انبیاء سے ملاقاتیں کی، اور پھر میں رات کے اسی حصے میں واپس مکے بھی آ گیا۔ ابو بکر اگر کوئی شخص ایسی بات کہے تو کیا اس بات کو عقل مانتی ہے، درست ہو سکتی ہے؟ ابو بکر نے جواباً فرمایا، عمر بن شام، واقعی عقل تو یہی کہتی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی، عقل یہی کہتی ہے اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرتا ہے تو عقل اس بات کو، اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتی۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر سوچ لو، پھر سوچ لو۔ فرمایا کہ سوچی سمجھی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے جس میں سوچنے کی ضرورت؟ یہ مہینوں کا نہیں، برسوں کا نہیں، صدیوں کا سفر ہے۔ بھلا رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر طے ہو سکتا؟ بار بار امت نے کی ہے کہ جس کو تو نے اپنا نبی اور رسول مانا۔ اب بتاؤ کہ محمد کی یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ جناب ابو بکر نے فرمایا، ابو جان کان کھول کے سن لے، اگر یہی بات میرے محمد رسول اللہ نے فرمائی ہے تو سچ ہے، حق ہے، درست ہے، میں اس کی کہتے کی چوٹ تصدیق کرتا ہوں۔ کہا ابو جہل نے، ابو بکر ابھی تو کہتا تھا کہ عقل نہیں مانتی، ابھی کہتا ہے رسول کہتا ہے تو صحیح ہے۔ فرمایا عام آدمی کہے تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن جب یہی بات رسول خدا کہے تو بالکل درست ثابت ہو۔ ابو جہل کہتا ہے، ابھی کہتا ہے تو عقل نہیں مانتی، ابھی کہتا ہے درست ہے۔ تو جناب صدیق نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی اپنے آقا کی بات کو عقل کے ترازو میں نہیں تولا، رسول کہاں ہی اس کو جاتا ہے کہ جس کی بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے، باقی ہر شخص کی بات کو آنکھیں کھول کر جانچنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، توڑنے کے بعد، تحقیق کے بعد تسلیم کیا جائے گا، لیکن جب رسول بات کہے گا تو آنکھیں بند کر کے اس کو ماننا پڑے گا۔ یہی فرق ہے ابو جہل کے پیروکاروں میں، اور یہی فرق ہے ابو بکر صدیق کے جانشینوں میں۔ کہا کہ کیوں؟ فرمایا ابو جہل، ابو بکر نے اپنے عقل کو اسی دن جواب دے دیا تھا جس دن آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب میں اپنے عقل سے نہیں سوچتا، جو میرا رسول فرماتا ہے حق ہے، سچ۔ اور سبحان اللہ، جب یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی، فرمایا اس ظالم نے بڑی کوشش کی، لیکن ابو بکر تیری صداقت پہ آفرین ہے کہ تو نے تصدیق کا حق ادا کر دیا۔ اور جناب ابو بکر واقعی صدیق اکبر کہلانے کے حقدار اور مستحق ہیں۔ جس ابو بکر نے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی تمام محبتوں کو محبت رسول پہ قربان کر دیا تھا۔ بیٹا عبد الرحمن ہے نا، ابو بکر کا حقیقی بیٹا، ایمان کے بعد باپ بیٹے کی راہیں جدا ہو گئی، الگ الگ راستے ہو گئے، حتیٰ کہ بدر کے مارکے میں عبد الرحمن کفار کے لشکر میں تھا اور ابو بکر صدیق
लश्कर नबूवत के नकीब और सालार। मुकाबला हुआ, अल्लाह ने काफिरों को शिकस्त दी, मुसलमानों को फतह और नुसरत और कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाया। कुछ अरसे बाद अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ये भी मुसलमान हो। मुसलमान होने के बाद एक दिन बाप बेटा बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही। अब्दुर्रहमान कहते हैं अब्बा जी अल्लाह का शुक्र है अब हम इकट्ठे बैठे हैं, अल्लाह ने मुझे भी और आपको दोनों को इस्लाम की नेमत से मालामाल किया। वरना एक वो वक्त था कि जब मैं काफिर था, आप मुसलमान थे और बदर में हमारा आमना सामना हुआ। अब्बा जी वाकई बात आप मेरी जद में आए, मैं चाहता तो आपके सर को कलम कर सकता था, लेकिन मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बाप है और बाप पे क्या हाथ उठाना है, लिहाजा मैंने अपने हाथ को रोक लिया और मोड़ लिया। जनाब अबू बकर फरमाते बेटा तूने अपने दिल की बात बता दी, अब मेरी भी सुन ले। वाकई यही बात, अल्लाह का शुक्र है कि अब हम इकट्ठे हैं, तू भी मुसलमान मैं भी मुसलमान, अल्लाह ने हम दोनों को इस नेमत से नवाजा। लेकिन बेटा अब्दुर्रहमान जिस दिन की तू बात करता है, जिस दिन की तू बात करता है, रब्बे किबरिया की कसम अगर उस दिन तू मेरी तलवार की सर के नीचे आ जाता ना, तुझे बेटा समझ के कभी माफ न करता, इस्लाम का मुस्तफा का दुश्मन समझ के तुझ पे टूट पड़ता, तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता। बेटा अपनी जगह, लेकिन जहां इस्लाम और दाइये इस्लाम की तरफदारी की बात आएगी, वहां अबू बकर अपने बेटे को भी अपने हाथों से कत्ल करने से नहीं हिचकिचाएगा। और दोस्तों अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के क्या कहने, इसीलिए इमाम कायनात से पूछा गया या रसूल अल्लाह मर्दों में से सबसे अफजल कौन है? मेरे नबी ने ऐलान फरमाया सुनो लोगों, मर्दों में से सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। या नबी अल्लाह औरतों में से सबसे अफजल कौन है? फरमाया औरतों में से सबसे अफजल आयशा सिद्दीका है। मर्दों में अफजल बेटी, औरतों में अफजल अल्लाह अल्लाह। बाप खलीफतुर रसूल है, बेटी उम्मुल मोमिनीन है, बाप सिद्दीक अकबर है, बेटी सिद्दीका कायनात है। और इसी सिद्दीका कायनात की एक रवायत सुनते जाइए। सिद्दीका कायनात अपनी ज़बान सदाकत से बयान करती है कि एक रात मैं अपने घर के सहन में अपने शरीके हयात से, अपने महबूब से, अपने हबीब से बैठी बातें कर रही थी। मेरे सरताज, मेरे महबूब, मेरे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ फरमा थे। मैंने आसमान को देखा, आसमान बड़ा खूबसूरत लग रहा था, सितारों से भरा हुआ, सितारों की कहकशां आसमान पे छाई हुई। मैंने देखा तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, हद्दे निगाह तक ये आसमान सितारों से भरा हुआ, अनगिनत सितारे हैं। या हबीब अल्लाह, क्या कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसकी नेकियां इन आसमान के सितारों की तरह बकसरत हो, आसमान के सितारों की तरह फैली हुई हो? या रसूल अल्लाह, क्या कोई ऐसा खुश नसीब इंसान भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की तरह हो? मेरे आका ने फरमाया हाँ आयशा, मेरी उम्मत में फारूक आजम खत्ताब का बेटा उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब है कि जिसकी नेकियां आसमां के
सितारों की तरह बकसरत है। आयशा चुप हो गई, खामोश हो गई। पूछा, आयशा खामोश हो गई हो? कहा, अब्बा जी हाँ या रसूल अल्लाह, बस सिर्फ मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अंदाजा था कि शायद मेरे अब्बा की कुर्बानियों की वजह से मेरे अब्बा नेकियों में सरे फरिश्त होंगे, लेकिन आपने उमर बिन खत्ताब का मुबारक नाम लिया। उमर वाकई काबिल रश्क इंसान है कि जिसकी नेकी आसमां के सितारों की तरह होनी चाहिए। फरमाया, आयशा अबू बकर की बात करती हो, अबू बकर की बात न करो, अबू बकर की बात न करो। उमर की नेकियां आसमां के सितारों की तरह बकसरत है, लेकिन जहां तक अबू बकर की बात है, उसकी एक रात जो सफरे हिजरत में मेरे साथ गार में गुजरी थी, उस एक रात की नेकियां फारूक की सारी जिंदगी की नेकियों से ज्यादा और भारी है। फारूक की नेकियां भी हैं, लेकिन अबू बकर की एक रात, गार वाली रात इतनी भारी है कि उमर सारी जिंदगी की नेकियां लेकर के भी अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए हजरत फारूक आज़म कभी कभी दिल लगी के तौर पर मोहब्बत भरे अंदाज में अपने भाई अबू बकर सिद्दीक से कहा करते थे कि मेरे प्यारे अबू बकर, यार सौदा कर ले, मेरी जिंदगी भर की नेकियां ले लो और एक रात हिजरत वाली गैर वाली रात मेरे नाम लगा दो। अबू बकर की आंखों में आंसू बह निकलते और कहते, उमर प्यारे, ये अल्लाह का मुझ पर फजल है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने मुझे उस शबे हिजरत में अपने हबीब की रिफाकत के लिए मुंतखब और पसंद किया। अबू बकर की किस किस बात का, किस किस खिदमत का, किस किस नेकी का, किस किस सबकत का जिक्र किया जाए। अल्लाह अल्लाह, जमाना नबूवत में 23 साल नबूवत की जिंदगी, 2.25 साल बाद में हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत की जिंदगी, ये 25 साल से भी मुतजावज अरसा, दोनों हो या रात, सुबह हो या शाम, बहार हो या खिजा, अमन हो या खौफ, फकर हो या गिना, अबू बकर मोहब्बत रसूल में सरशार, मोहब्बत रसूल के नशा में मदहोश, दिन रात अल्लाह को राजी करने के लिए हबीब खुदा के इशारों पे अपना सब कुछ लुटाते और सब कुछ कुर्बान करते जाते हैं। इसीलिए आका ने, अल्लाह के हबीब ने अपनी ज़बान फैज़ तर्जुमान से नाम लेकर के फरमाया, अंत साहिबी फिल गार, अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौस, इन्नका या अबा बकर अव्वल मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। मेरे प्यारे अबू बकर, तू गार में भी मेरा साथी, तू हौज़े कौसर पर भी मेरा साथी, तू गार में भी मेरा साथी, और मैं कहूं अबू बकर मज़ार में भी रसूलुल्लाह का साथी, गार का भी साथी, मज़ार का भी साथी, हौज़े कौसर का भी साथी। और फरमाया, इन्नका या अबा बकरिन अव्वल मन यदखुलुल जन्नत मिन उम्मती। अबू बकर प्यारे, तेरी शान ये है कि मेरी उम्मत में से सबसे पहले जो अल्लाह की जन्नत में जाएगा वो तू होगा। अबू बकर, तू मेरी उम्मत का सबसे पहला जन्नती, अबू बकर तुम उम्मत मुहम्मदिया का पहला जन्नती।
سے سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یارو اس ابو بکر کے ایمان پہ شک کرتے ہو، اس ابو بکر میں کیڑے نکالتے ہو کہ جس ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے منتظر ہیں، ابو بکر کس شان سے رفیق غار ہے، کس شان سے یار مزار ہے، اور کس شان سے صدیق اللہ کی جنت میں جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہیں سے سفر ہجرت کے تذکرے سے آئندہ جمعے پھر حضرت صدیق اکبر کے مناقب کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کل شام یہ انتہائی دلخراش خبر ملی ہے کہ ملک کے ایک عظیم عالم دین مقام سیاست میں بڑی تیزی کے ساتھ ابھر کر ایک نمایاں مقام حاصل کرنے والے MNA اور ناموس صحابہ کے تحفظ کی جنگ لڑنے والی ایک تنظیم سپاہ صحابہ کے قائد لیڈر مولانا ایثار القاسمی MNA کو ممبر قومی اسمبلی کو کل جھنگ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر یقین جانیے ایک انتہائی روح فرسا زلزلے کی طرح محسوس کی گئی، اور اس لیے بھی اس خبر پر دوہرا دکھ اور افسوس ہوا کہ ہمارا ملک کس قدر تیزی کے ساتھ فساد کی طرف، قتل و غارت کی طرف اور خون ریزی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ماضی قریب میں اس خون ریزی، اس ظلم، اس تشدد اور اس افراتفری میں بعض انتہائی قیمتی جانیں ضائع ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا تعلق کن کے ساتھ تھا یا کن کے ساتھ نہیں تھا۔ سیاسی، مذہبی، مسلکی اختلاف اپنی جگہ، انسانیت کا اس وسیع پیمانے پر خون کا بہنا ایک انتہائی افسوسناک امر ہے، اور اگر شروع میں ہی اس تشدد کی لہر کو روک دیا جاتا تو شاید اس طرح کے سانے ہمیں آئے دن نہ دیکھنے پڑتے۔ حالات کچھ اس ڈگر پہ جا رہے ہیں، پہلے کسی جگہ کوئی 1-2 آدمی قتل
جاتے تو لوگوں پر خوف ہراس طاری ہو جاتا، اور یہ خبر کئی دن تک ایک اہم ترین خبر کی حیثیت اختیار کر کے لوگوں پر حاوی ہے کہ جی فلاں جگہ قتل ہو گیا، فلاں جگہ انسان مارے گئے۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ 150 آدمی اگر مر بھی جائیں تو اخبار کی سرخی نہیں بنتی، اتنی یہ بات عام سی ہو چکی ہے۔ اخبارات دیکھیں، ریڈیو کھولیں، ٹی وی کی خبریں آپ سنیں، سوائے جرائم کے، سوائے قتل کے، سوائے ڈاکوں کے، سوائے اغواؤں کے اور کوئی قابل ذکر خبر نہیں۔ کس طرح ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ شروع میں ہی اگر اس تشدد کی لہر کے سامنے باندھا جاتا اور برسر اقتدار طبقہ حکمران اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے تو اس افسوسناک صورتحال سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا۔ پاکستان کی تاریخ میں مذہبی اور سیاسی قتل بہت سارے ہوئے، لیکن ان گزشتہ 4-5 سالوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اس قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جماعت کے جلسہ عام پر لاہور میں جو شب خون مارا گیا، ہماری صف اول کی قیادت شہید ہوئی، ہمارے نوجوان اپنے اعضاء و جوارح سے معروف ہوئے۔ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ حکمرانوں، اس وقت جنرل جان حق مرحوم کی صدارت تھی اور پنجاب میں موجودہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ تھے، ہم نے اس وقت ان سے کہا کہ خیال کرو، اس تشدد کا راستہ روکو، وگرنہ آپ خود بھی کہیں اس تشدد کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ میری گفتگو، میری احتجاجی جلسوں کی تقریریں آج بھی غالباً ریکارڈ میں موجود ہیں۔ میں نے کہا تھا ضیاء الحق صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا نام لے کر کہ اگر احسان الہی ظہیر اور مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید ہو سکتے ہیں تو جناب آپ بھی ایسے دہشت گردوں کی دہشت گرد کارروائیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، 17 اگست کو خود ضیاء الحق مرحوم دہشت گردی کا نشانہ بنے اور آج تک اس دہشت گردی کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ چاہیے تھا کہ اس وقت، اور میں نے اس وقت کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کی فرائض منصبی میں اور ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ سب سے پہلے اس ملک کو اور اس ملک کے باسیوں کو امن اور امان فراہم کریں۔ اگر وہ امن اور امان فراہم نہیں کر سکتے، اپنی آئینی اور منصبی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو اس ملک کے سر پر ان لوگوں کو مسلط رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا جبکہ نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور آج یہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، آج بھی میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب، اور اتفاق سے مجھے نظر آ رہے ہیں آج یہاں ایک CID کے بڑے ذمہ دار دوست ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ میری اس بات کو ہر طرف آپ نوٹ کریں اور پہنچائیں۔ اس وقت بھی میں نے کہا نواز شریف صاحب اگر یہ دہشت گرد ہمارے رہنماؤں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا سکتے ہیں تو نواز شریف تیرا نمبر بھی آ سکتا ہے، تیرے باپ محمد شریف کا نمبر بھی آ سکتا ہے، تیرے بیٹے حسین شریف کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں اس وزیر اعظم کو کہ اگر اس کو اس ملک کے عوام سے کچھ بھی لگاؤ ہے، ایک رائی کے دانے جتنا لگاؤ ہے، تو سب سے پہلے اس ملک کے باسیوں کو امن اور امان فراہم کیا جائے اور اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی قائم کی جائے اور دہشت گردوں کو بے نقاب کر کے سر عام ان کو لٹکایا۔ ہمارے ساتھ سامنے ہوا
अजीज रखा, कोई ऐसा कदम न उठाया कि जिससे मुल्की मफाद और मुल्की वकार पे ज़द आती। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब का हादसा हुआ, आरिफ हुसैनी का सानिया हुआ, मौलाना हक नवाज का सानिया हुआ, और कल फिर मौलाना इशारुल कासमी का सानिया हुआ। ये लीडर उलमा मजहबी जमातों के पेशवा, इसके मासिवा बेशुमार सैकड़ों नहीं हजारों लोग तय कर दिए गए। लेकिन हुक्मरानों की आदत, जब उनको कहा जाता हुजूर हाँ क्या हुआ, वैसे भी कहते हैं हमें 6 बजे के बाद होश नहीं हो। इस मुल्क की बदकिस्मती कि जितने शराबी सानी हैं वो आज तक मुसल्लत है। अंग्रेज चला गया, अंग्रेज के टाउट 40-45 साल से रूप बदलकर इस मुल्क पे मुसल्लत हो रहे हैं। बेटा बाहर होता है तो बाप पार्लियामेंट में, और अगर बेटा पार्लियामेंट में तो बेटा बाप आए, एक भाई पार्लियामेंट में, दूसरा भाई हिज़्ब इक़्तिदार में, दूसरा हिज़्ब इख्तिलाफ। ये सूरत, वही रूप, वही चेहरे, वही लोग, वही निजाम, वही अंदाज, वही अंग्रेज की यादगार, वही फरंगी के पाले पोसे हुए आज तक इस मुल्क पे मुसल्लत है। और रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, अगर इस मुल्क में अल्लाह की हदें नाफिज हो जाए, इस मुल्क में इस्लाम का निजाम किसास नाफिज हो जाए, तो इस मुल्क के अंदर इस तरह बेदर्दी के साथ इंसानों का खून न बहाया जाए। जब इन हुक्मरानों को जो जोड़ा जाता है, ये फलां साहब कत्ल हो गए, वो कहते हैं अच्छा अपने सेक्रेटरी को बुलाया, अपने पीओ को बुलाया, जी एक बयान लिख दो, ताज़ीती बयान, रटे रटाए बयान। अल्फाज भी अपनी कीमत और अहमियत खो चुके हैं। कहते हैं जी हमें बड़ा गहरा सदमा हुआ, बड़ा दिली रंज हुआ, बेवा के नाम पैगाम है। हमें बड़ा गहरा सदमा हुआ, दिली रंज हुआ, हम मुजरमों को अनकरीब बेनकाब करेंगे और उनको करार वाकई सदा देंगे, और आइंदा किसी को इजाजत नहीं देंगे किस तरह दहशतगर्दी करे। उल्लू के पट्टो तुमसे पूछता हूं, क्या पहले तुमसे इजाजत लेकर ये दहशतगर्दी होती थी? क्या आइंदा आप इजाजत नहीं देंगे? जी हम इजाजत नहीं देंगे। ये रटे रटाए बयान, ये रटे रटाए अल्फाज उल्टा जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। मैंने पहले भी कहा और अब भी कहता हूं, मेरा यह मसलक है, मैं जमहूरियत को इस मुल्क के लिए ज़हर कातिल समझता हूं। मेरा न हिज़्ब इक़्तिदार से ताल्लुक, न हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक। मैं कहता हूं जीतने वाले भी खुश रहे, हारने वालों को भी अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। सबके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, लेकिन हम किसी के वफादार, किसी के गुलाम, किसी के दर खरीद और किसी के डाउट नहीं है। हमें इस मुल्क का मफाद और इस मुल्क की सालमियत अजीज है। जो भी इस मुल्क के मफाद और सालमियत के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, हम अपनी जान हथेलियों पर रख के उसके लिए शमशीर बेनियाम और शमशीर बराना बन के उसे ललकारेंगे। इस मुल्क के अंदर आज तक जो कुछ हो रहा है, और अगर इस दहशतगर्दी को न रोका गया तो याद रखिए कल आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो लोग आज मजलूमों के खून पर इस तरह इंतहाई तमस्खराना अंदाज के साथ बयान जारी कर रहे हैं, उनको याद रख लेना चाहिए कल उनकी भी बारी आ सकती है। हम कहते हैं सियासी इख्तिलाफ संजीदगी के दायरे के अंदर होने चाहिए, मजहबी इख्तिलाफ मतानत और शाइस्तगी के दायरे के अंदर होने चाहिए। इस तरह ताइफुल मलूकी, इस तरह दहशतगर्दी, ये किसी के लिए भी मुनासिब नहीं, किसी के हक के अंदर भी मुफीद नहीं। ये इस कौम को दिन ब दिन तबाही की तरफ ले जाएगी। याद रखें, गोली अंधी होती है, उसकी आंखें नहीं होती। अगर ये गोली हक नवाज को लग सकती है तो ये गोली आरिफ हुसैनी को भी लग सकती है। ये गोली अगर सादत गंजी को लग सकती है तो ये गोली इशारुल कासमी को भी लग चुकी है, और यही गोली इन हुक्मरानों के सीने भी चीर सकती है।
اس لیے میں کہتا ہوں اس تشدد کی روش کو روکیں۔ اور ایک بہت المناک پہلو اس خبر کا کہ ہمارے پنجاب کے آئی جی پولیس نے، غالباً ان کا نام منصور صاحب ہے، انہوں نے چند دن پہلے انکشاف کیا تھا کہ ایران سے 5 کمانڈوز دہشت گرد پاکستان آ چکے ہیں کہ جو سپاہ صحابہ کے لیڈروں کو نشانہ بنائیں گے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ لیڈر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان ہے یا کوئی ایسی سٹیٹ ہے کہ جہاں پر کوئی حکومت نہیں، کوئی قانون نہیں، جس کا دل چاہے آئے؟ یہ لوگ آئے کہاں سے آئے؟ ان کو ویزے کس نے دیے؟ کس طرح پاکستان پہنچے؟ کس طرح یہ لاہور پہنچے؟ کن کے پاس یہ لوگ ٹھہرے؟ کس طرح پولیس کو خبر ہوئی؟ یہ سب باتیں اگر انتظامیہ اور پولیس کے علم میں ہے تو کیوں نہیں ان لوگوں کو روکا گیا؟ کیا یہ جائز ہے کہ کوئی بھی دوسرے ملک کے دہشت گرد یا کمانڈوز آ کر اس ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلے، اس ملک کے باسیوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی جس کو بھی قتل کیا ہے، ہم کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے، نہ ظالم کی طرفداری کرتے ہیں۔ اگر ظالم کوئی اہل حدیث ہے، اگر ظالم کوئی بریلوی ہے، اگر ظالم کوئی دیوبندی ہے، اگر ظالم کوئی شیعہ ہے، اگر ظالم کوئی پاکستانی ہے، اگر ظالم کوئی ایرانی ہے، تو ہم ظالموں کی مذمت کرتے ہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج تک جن ظالموں نے بھی کسی کو بھی اس ملک کی حد کے اندر قتل کیا ہے، قانون کے مطابق ان کو گرفت میں لیا جائے اور ان کو سر عام بے نقاب کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ان کو دوسرے لوگوں کے لیے مرقع عبرت بنایا جائے، تاکہ کل کسی کو بھی اس طرح کسی مظلوم کے خون سے ہولی کھیلنے کی جرأت نہ ہو۔ مذمت ہے اپنی جگہ، لیکن ہم مذمت کریں تو مذمت کرنے سے جن کا نقصان ہوا، جو بچے یتیم ہوئے، ان کو باپ کی شفقت مل سکے؟ قطعاً نہیں۔ اس لیے میں پھر ایک بار اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کرسی جو تم نے حاصل کی اور اس کو یہی سمجھا کہ شاید یہ ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ نہ رہی اور نہ ہی تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، نہ بہنوں کے پاس ہمیشہ رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑی مسند آزمائش ہے، آزمائش کا مقام ہے یہ۔ یہاں پر بیٹھ کر اگر تم نے اس ملک کے امن امان کو کنٹرول نہ کیا تو حکمرانوں یاد رکھو، جہاں وہ ظالم بارگاہ رب العزت میں مجرم ہوں گے، وہاں تم بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر ظالموں کے کٹہرے میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاس سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے سوال ہوگا کہ عمر تیری خلافت اور ایک حیوان اور بے زبان پیاس سے مر گیا، تو نے اس کی خبر گیری کیوں نہ کی؟ لیکن آج ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، تشدد کی حکمرانی ہے، لیکن ہمارے حکمران چین کی نیند سوئے ہوئے ہیں، یہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں اور اس طرح خاموش ہیں کہ جیسے ان کو سانپ سونگا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجئے اور اس ملک کے باسیوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کی تحفظ کیجئے، یہ آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر مہربانی کیجئے، قوم اور ملک پر رحم کیجئے اور آرام سے اس کرسی کو چھوڑ کر اپنے گھر میں جا کر آرام سے بیٹھیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ یا رب العالمین اس ملک سے ظالموں کا خاتمہ کر دے۔ اللہ اس ملک سے ظلم کو مٹا دے۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ اس ملک کے اندر اپنی شریعت کی بالادستی کو قائم فرما۔ رب العزت اس ملک کے اندر بسنے والے اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو بھی راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اپنی رحمت سے اور فضل و کرم سے اس ملک کے اندر یہ جو خون ریزی اور تشدد ہو رہا ہے، اللہ اپنی رحمت
سے کوئی ایسے اسباب پیدا فرما کہ یہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل وآرد وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔